اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ آپ کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف تک نہ چھوتی۔ نہیں، میں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 187 تک پہنچے تھے، جہاں پر کہ جو کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے قیامت کے بارے میں، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے زبردست انداز میں اس کا جواب دیا کہ اصل جو چیز ہے اس کا علم حاصل کرنا نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اصل چیز ہے جو اس کی تیاری کرنا۔ جب ہماری تیاری ہوگی اس کی اور ہمارے اعمال ایسے ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی ایسی اس کے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے، کہ وہاں پر جو اس کی سختی ہے اس سے وہی لوگ بچیں گے جو کہ اللہ پر ایمان لاتے ہوں گے، جن کا اللہ پر ایمان ہوگا اور جن کے عمل نیک ہوں گے، تو وہی اس دن کی سختی سے بچائے جائیں گے، ورنہ باقی دوسرے لوگوں کے لیے اس کی سختی پھیل رہی ہوگی۔ اور دن جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے اوپر سب سے باری دن ہے۔ تو یہ ہم نے قیامت کے بارے میں پچھلی آیت میں سیکھا، اور اس کی جو نشانیاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بہت ڈیٹیل سے ہمیں بتائی ہیں، لیکن اس کا جو اصل علم ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اسی کو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تھوڑا سا اور ایکسپلین کیا ہے کہ جیسا کہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قیامت کا علم تو بہت دور کی بات ہے، تو میں تو اپنے جو اپنی جان یعنی اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر میں کوئی نفع یا نقصان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں بہت سی آیات میں اسی طرح کا مضمون قرآن پاک میں ملتا ہے، جس میں نبی پاک کی زبان سے یہ ادا کروایا گیا ہے کہ جو بھی نفع یا نقصان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں کوئی انسان یہ نہیں چاہتا، اس کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ کوئی چیز حاصل کر سکے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات میں کوئی چیز بھی وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط جو بنائے ہیں، کائنات کا جو بھی نظام چل رہا ہے آپ کے سامنے، یہ سب ایک زبردست انتظام اور زبردست نظام کے تحت ہی چل رہا ہے۔ تو اسی طرح جو ہماری زندگی میں جو بھی معاملات پیش آتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پورا نظام جو انوالو ہے، اور سب کچھ ایک بہت زبردست انداز اور زبردست نظام جو کہ انصاف کے اوپر قائم ہے، اس کے ذریعے ہی چل رہا ہے۔ تو اس میں سم ٹائم ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے رہی یا ہمیں فائدہ نہیں پہنچ رہا، ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جو چیز ہماری مرضی سے نہیں، ہم جو چاہ رہے ہیں ہماری مرضی سے نہیں ہو رہی، تو اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی اور پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو سکتی ہے، اور دوسری پھر یا ہماری جو پلاننگ ہے اس میں کوئی پرابلم ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کی پلاننگ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی آپ کے لیے اس میں خیر نہیں ہوگی، آپ کے دوسرے کام اس سے اچھا آپ کو کوئی آپشن اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو یہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کیا چیز ہمارے لیے نقصان ہے اور کیا ہمارے لیے نفع ہے۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ فرمایا جا رہا ہے، کہلایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ قیامت تو دور کی بات ہے، مجھے اپنی جو جان ہے اس کے اوپر بھی میرا جو نفع نقصان کا میرے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو نبی ہیں یا نبی پاک ہیں یا جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ غیب کا علم رکھتے تھے، تو وہ اس چیز کی یہاں پر نفی کی جا رہی کہ جو جتنا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہی ان کے پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس
اپنی طرف سے کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم نے سورۃ یوسف میں پڑھا کہ یعقوب علیہ السلام جبکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد وہ مصر میں چلے گئے، تو اس چیز کا ان کو نہیں خبر تھی. اگر ان کے پاس نبیوں کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ ضرور جان لیتے کہ وہ جو پروفٹ یوسف علیہ السلام ہیں وہ ایجپٹ میں یا کنویں کے اندر، یا ان کے جو بیٹوں نے کیا کیا ان کے ساتھ، تو ان کو سب چیز کا پتہ ہونا تھا. اسی نبی پاک کی زندگی میں ہمیں بے شمار جو اگزامپل اس کی ملتی ہیں کہ ایسے بے شمار واقعے پیش آئے ہیں جس میں کہ بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غیب کا علم ہوتا تو آپ ضرور اس سے بچ سکتے تھے. جیسے کہ کتنی جنگیں پیش آئیں، کتنے ہی غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی اٹھانے پڑے. تو اگر سب کا علم ہوتا پہلے تو وہ اس چیزوں سے بچ سکتے تھے. جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک جو علاقے کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں کچھ لوگ ہمیں بھیجیں کہ جو ہمارے علاقے میں جا کے تبلیغ کریں اور ہمیں بھی اسلام کی دعوت دیں. تو ایکچولی وہ دھوکہ کر رہے تھے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے جو ٹاپ کے جو قاری تھے، جو حافظ تھے، کم و بیش جو حدیثوں میں اس کی تعداد آتی ہے ان کی، وہ 70 کے قریب تھے. تو ان کو بھیجا ان کے ساتھ، کیونکہ ایک اپرچونٹی نظر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چلیں اگر کچھ ہمارے کچھ آدمی جائیں گے تو ان لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، وہ یہ اسلام قبول کر لیں گے. لیکن وہ دھوکہ دہی کا ان کا ارادہ تھا. تو انہوں نے ان کو راستے میں ہی ان کو شہید کر دیا. سب کے سب جو صحابی تھے، وہ جو حافظ قرآن تھے، ان کو شہید کر دیا. تو اس کے بعد پھر یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں آتا ہے کہ کنٹینیو 1 مہینہ پورا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کی. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے اس میں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوتا، غیب کا علم ہوتا، تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ ان کو نہ بھیجتے. تو اس لیے جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہی ہے. اس کے علاوہ سب کے لیے وہ چیزیں غائب بھی ہوتی ہیں. اب کل کیا ہونا کس کے ساتھ کسی کو نہیں پتہ. سورۃ جو لقمان میں ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کون سی زمین میں مرے گا اور کہاں اس کو موت آئے گی، نہیں پتہ. اور ایک دوسرے مقام پہ ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. یعنی کہ اعمال کا جو رزلٹ ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ کیا ہوگا. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے عمل کا اچھا رزلٹ ہوگا، برے عمل کا برا رزلٹ ہوگا. لیکن جو کل کا دن اس کے لیے کیا لے کے آئے گا، اور ہمارے کون کون سے جو اعمال ہیں جن کے رزلٹ وہ آنے والے ہیں، جو قریب ہیں، وہ کوئی شخص نہیں جان سکتا. ایون کہ جو فرشتے بھی نہیں جانتے کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں ان کا کیا رزلٹ ہوگا. ان کو بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی جاتی ہے، یا ان کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے، اس کے تحت ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی کل جو بھی اعمال کا جو رزلٹس ہیں وہ کیا آنے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ ہمارے کون سے اعمال کا ہمیں کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کا کیا ان کی کیا کیلکولیشن ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور کیسی اس کو جزا و سزا کا وہ کیسے نظام ترتیب دیا جا رہا ہے. لیکن یہ چیز ہمیں ضرور اس میں ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سراسر جو انسانوں کے لیے رحمت کا جو ہے وہ زیادہ حاوی ہے. اللہ تعالیٰ کے غصے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ حاوی ہے. تو ہمارے بے شمار جو اعمال اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں سزا نہیں ملتی، بلکہ بہت زیادہ مہلت دی جاتی ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کو درست کر لے. تو اسی طرح جو نیک اعمال ہیں ان کا جو رزلٹ ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں ضرور مل کے رہتا ہے. لیکن کیا رزلٹ ہوگا اس کا سم ٹائم ہمیں اس کے رزلٹس نظر نہیں آتے، لیکن ہمارے بے شمار جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس آیت کو کل بھی ہم کنٹینیو کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.